اردو افسانے میں ابتدا سے ہی سماج اور ثقافت کا عصری اور سیاسی معاملات کا جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ دلوں میں برپا ہلچل اور اضطراب کو، متحدہ ہندوستان کی سرزمین پر رونما ہوتی تبدیلیوں کو، طبقاتی تفریق اور معاشی تقسیم کو، غلامی کے احساس اور انسان کی ذلت کو ہمارے ابتدائی افسانہ نگاروں نے موضوع بنایا، اور یہیں سے افسانے کے مستقبل کے نقوش متعین ہونے لگے۔ بظاہر یہ بات حیرت انگیز لگتی ہے کہ ایک زبان کا افسانہ اپنے آغاز سے ہی طلسماتی واقعات اور مافوق الفطرت کرداروں والی راہ کے بجائے ایسے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرے جو سماجی مسائل، معاشرتی ناہمواریوں اور طبقاتی تفریق کو سامنے لانے والی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تحقیق اور تحقیق کے ماہرین شاید اس کا سبب بہتر طور پر بتا سکتے ہیں یا شاید میری تصحیح کر سکتے ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ 100 برس پہلے کی اقتصادی بدحالی، سیاسی افراتفری، بڑھتی ہوئی مذہبی آمیزش اور دلوں میں پھوٹنے والے آزادی کے نئے خیال نے مل جل کر افسانہ نگاروں کو ایک عجیب کیفیت اور ایک انوکھے شعور سے دوچار کیا جس نے ہمارے افسانے کا رخ متعین کیا۔ پریم چند، راشد الخیری، سجاد حیدر یلدرم، علی عباس حسینی، سماج کی عکاسی کا ایک مسلسل عمل ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر لگ بھگ 90 برس قبل یعنی 1931 میں انگارے منظر عام پر آ گیا، افسانوں کا ایک مختصر سا مجموعہ جس کے بعد افسانوں نے جیسے بھونچال برپا کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ایک قدرتی رد عمل محسوس ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک، انسان کی داخلی الجھنوں اور نفسیاتی رجحانات کی عکاسی، بھوک اور ظلم سے نبردآزما کروڑوں لوگوں کے لیے نوحہ گری، سماج میں بنیادی تبدیلی لانے کی کوششیں، خواجہ احمد عباس، عزیز احمد، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، غلام عباس، قرۃ العین حیدر، انور سجاد، نیر مسعود، احمد ندیم قاسمی، اسد محمد خان، انتظار حسین، سید محمد اشرف، اتنے نام ہیں کہ آسانی سے گنوائے بھی نہ جا سکتے۔ قصے کو ذرا مختصر کرتے ہیں، لمحہ موجود کی طرف آتے ہیں جہاں اردو افسانہ نگاروں کے لیے نئے سوال پیدا ہو رہے ہیں، نئے منظر تخلیق ہو رہے ہیں، نئے مطالبات جنم لے رہے ہیں۔ اردو افسانے کے سماجی اور ثقافتی سروکار میں کچھ عجیب، کچھ بہت حیرت انگیز اور بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ افسانہ وہی ہے، دلربا اور ارتقا پذیر، انسان بھی وہی ہے، پیچیدہ اور دلچسپ، لیکن سماج اور ثقافت ہیں کہ مسلسل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے گھوڑے پر سوار ایک نئی وضع کی گلوبل ثقافت ملکوں اپنا جھنڈا گاڑتی جا رہی ہے۔ نئی اصطلاحات، نئے طرز حیات کو شہروں میں ہی نہیں دیہات میں بھی عام کرتی جا رہی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو اپنے نوعمر بچوں سے پوچھ لیجئے، لباس، کھانے، کہانیاں، موسیقی، مصوری، شاعری، ترجمے، سب سے آگہی کے اور براہ راست تعلق قائم کرنے کے ہزاروں لاکھوں نئے در کھل چکے ہیں۔ لگتا ہے کہ علاقائی ثقافتیں پسپا ہوتی جا رہی ہیں اور عالمگیر ثقافت اونٹ کی طرح خیمے پر قبضہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سماج کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ میں پہلے بھی کسی جگہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ کام ہمارے افسانہ نگاروں کے لیے بہت دشوار رہے ہیں۔ دشوار ان معنوں میں کہ معاشرے کی یا اندیکھی طاقتوں کی ناراضی یا خوف ہمہ وقت دامنگیر رہتا ہے۔ رشتوں کے ٹیبوز، جنس، مذہب، فوج، سیاست اور سیاسی رہنما، مولوی، علیحدگی پسند تحریکیں، ریاستی مظالم، سچی تاریخ، ایک نیا سماج ہے جس نے نئے خوف تخلیق کیے ہیں۔ بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ آج اردو افسانہ نگار کی ایک جانب سامراج اپنی مملکت کی توسیع کرتا جا رہا ہے جس کے خلاف افسانہ نگار 100 برس سے جنگ کرتا آیا ہے۔ دوسری جانب
انتہا پسندی ہر جانب پھیلتی جا رہی ہے. افسانہ نگار ایک صدی سے اس کے بھی خلاف رہا ہے. مشکل یہ آن پڑی ہے کہ مغرب کا سامراج اور ہمارے خطے کی انتہا پسندی جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ دکھائی دیتے تھے اب ایک پوشیدہ مصالحت کی جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں. کیسی ناقابل یقین بات ہے کہ اس نئے سماج میں دشمن کا دشمن بھی ہمارا دوست نہیں رہا. اس نئے سماج کو محض ٹیکنالوجی سے آراستہ جدید اور ترقی یافتہ سماج سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے. یہ صدیوں پرانے سماج سے زیادہ شفاف، زیادہ وحشی، زیادہ ہلاکت خیز ہے. یہ بچیوں کی آبرو ریزی کا سماج ہے. یہ مذہب کے یا فرقے کے نام پر کاٹ ڈالنے کا سماج ہے. یہ دھماکوں سے انگنت جیتے جاگتے انسانوں کے چیچڑے اڑا دینے کا سماج ہے. یہ وہ سماج ہے جہاں سینکڑوں لوگ گم ہو جاتے ہیں، اربوں کے فنڈز چرا لیے جاتے ہیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی جہالت کے فروغ کے لیے بخوبی استعمال کر لیا جاتا ہے. یوں دیکھیے تو تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے کہ ایک صدی بعد بھی افسانہ نگار کو سماج کے حوالے سے درپیش چیلنجز کم نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں. لیکن شاید اسی مایوسی میں امید کی روشنی پنہاں ہے. دنیا کے ہر خطے میں سخت حالات اور شفاف سماج کے سامنے ہی بڑا ادب پیدا ہوا ہے. آج کی بظاہر پریشان کن صورتحال دراصل ایک نہایت عمدہ صورتحال ہے. مجھے یقین ہے کہ ہمارا افسانہ نگار ایک صدی سے تاریخی ختم کرنے کی مارکہ آرائی میں مصروف افسانہ نگار اس نئی وضع کی سماجی تاریخی میں بھی چراغ جلانے کی نئی ترکیب ڈھونڈ لے گا. بہت شکریہ.